اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ آپ نے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر تو اکثر سنا ہوگا۔ آئیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کسی نوجوان یا انسان کی پرواز میں کوتاہی کے پیچھے کیا وجوہات ہوگی۔ سب سے پہلے تو جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں پر انحصار کرنا آپ کی پرواز میں کوتاہی کا باعث بنتا ہے۔ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا یا پھر کچھ لوگ دوسروں کے سامنے ان کی خوشامد کر کے اپنا کام نکلوانے کے عادی ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک طالب علم جو ہے وہ امتحان میں اگر نقل کے سہارے کامیاب ہونا چاہتا ہے تو یہ بات اس کی پرواز میں کوتاہی کی وجہ بنتی ہے۔ کوئی نوجوان جو یہ چاہتا ہے کہ اسے خود محنت نہ کرنا پڑے اور وہ کامیاب ہو جائے، تو یہ جو باتیں ہیں یہ کسی کی پرواز میں کوتاہی کا باعث بنتی ہیں۔ ایک اور بڑی اہم بات خاص طور پر نوجوانوں کے لیے وہ یہ ہے کہ جب وہ سارے کے سارے گورنمنٹ پر ڈیپینڈنٹ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جو کرے گورنمنٹ کرے اور سارے وسائل بھی پیدا کرے، پھر نوکری نہیں ملتی اور حالات بڑے تنگ ہیں، تو یہ باتیں یہ وہ بہانے ہیں جو کسی نوجوان یا انسان کی پرواز میں کوتاہی کا باعث بنتے ہیں۔ آپ کو دوسروں کے سہارے یا دوسروں کی لاٹھی کے سہارے زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں وہ آپ کو زندگی میں کامیاب نہیں کر سکتے، بلکہ سیلف ڈیپینڈنٹ ہونا جو ہے، اپنی مدد آپ کے تحت آگے بڑھنا جو ہے، وہ آپ کی پرواز میں بلندی کا باعث بنتی ہے۔ تو جو دوسروں پر انحصار ہونا ہے وہ آپ کی خودداری سیلف ہوڈ یعنی کہ آپ کی غیرت کو قتل کر دیتا ہے، اور غیرت ہے بڑی چیز جہانے توگو تو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ تو آپ کا دوسروں پر انحصار کرنا آپ کی پرواز میں کوتاہی کا باعث بنتا ہے۔ اس کے بعد جو بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے سچ کا سامنا نہیں کرتے، اپنے سچ پر آپ کھڑے نہیں ہوتے، اس وقت آپ کی پرواز میں کوتاہی آتی ہے۔ یعنی اپنے سچ پر کھڑا نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دوسروں کے نظریات پہ چلنا، دوسروں کی رائے کے اوپر چلنا، دوسروں کے سیٹ کیے ہوئے اصولوں پر زندگی گزارنا، سچ کو سچ نہ کہنا، جھوٹ کو جھوٹ نہ کہنا، یہ آپ کی پرواز میں کوتاہی کا باعث بن جاتا ہے۔ دوسروں کے ڈر سے، ان کے خوف سے یا پھر ان کی طرف سے کسی ملنے والے فائدے کے غلبے میں آ کر آپ جب اپنے سچ کا گلا گھونٹ دیتے ہیں تو آپ کی پرواز میں کوتاہی آ جاتی ہے۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ جو اپنی ذات کا قیدی ہونا ہے وہ آپ کی پرواز میں کوتاہی کا باعث بنتا ہے۔ سگمنڈ فرائڈ کے بھتیجے اور ان کے وہ شاگرد بھی تھے ایڈورڈ برنے نے اپنی قوم کو ایک پوائنٹ آف ویو اس کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ دنیا میں آپ کا جو دوسروں کو ماتحت رکھنے کا رویہ ہے وہ اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے، آپ کی فیکٹریاں اسی صورت میں چل سکتی ہیں، دنیا پر آپ کی حکومت اسی صورت میں قائم رہ سکتی ہے جب آپ نوجوانوں کے اندر انقلاب کی جو چنگاری ہے وہ بھڑکنے نہ دیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا نظام اور آپ کی بادشاہی چلتی رہے تو آپ نوجوانوں کے اندر کسی انقلاب کی جو چنگاری ہے، وہ انقلاب کی جو روح ہے اس کو نہ پیدا ہونے دیں، اور نوجوانوں کو اپنی ذات کا قیدی بنا دیں، یعنی کہ ان کو سیلفش اور خود غرض بنا دیں، ان کو اتنا سٹیٹس کانشیس بنا دیں کہ وہ جو ہے وہ اپنے سٹیٹس کے پیچھے ہی بھاگتے رہیں، ان کی اپنی کوئی تخلیقی صلاحیتیں وہ جو ہے ابھر نہ سکیں، احساس نام کی شے ان میں ختم ہوتی جائے اور معاشرتی اخلاقیات کا جنازہ نکلتا جائے، کیونکہ نوجوان ہی کسی بھی انقلاب کا سب سے بڑا جو ہے وہ باعث نوجوان بنتے ہیں۔ تو انہیں اپنی ذات کا قیدی بنا دیا جائے، اور آج کثرت سے ہمیں یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے
नौजवान अपनी ज़ात के इतने कैदी हो चुके हैं कि वो एक दूसरे से बस एक दौड़ है, और इतनी तेज़ी के साथ हम एक दूसरे से दौड़ रहे हैं कि हम अखलाकियात, वो सच और वो जो इनकलाबी रूह जो होती है, वो जो शाहीन की परवाज़ होती है, वो नौजवानों में हमें देखने को नज़र नहीं आ रही। और इसके बाद है जी तन आसानी, यानी कि तन आसानी का रवैया होना, आराम की ख्वाहिश करना, आराम पसंद करना, ये आपकी परवाज़ में कोताही की बहुत बड़ी वजह बनती है। और नौजवानों का क्या काम कि जनाब वो तन आसानी का शिकार हों, या वैसे भी तन आसानी तो बूढ़ों का काम होता है, कमज़ोर लोगों का काम होता है, जिन्होंने अपने जज्बों की जलानी से अपनी मंजिलों तक पहुंचना हो, उनका आराम से क्या काम, उनका तन आसानी से क्या काम। तो तन आसानी, काम चोरी, ये आपकी परवाज़ में कोताही का बायस बनती है। अगर सबक सीखना है तो उन परिंदों से सीखो जो सुबह अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए अपने घोंसलों से निकलते हैं और अपना रिस्क लेकर वापस आते हैं। उन चींटियों से सबक सीखो जो अपने हकीर से वजूद के साथ अपने मुंह में अनाज का दाना लिए एक जगह से दूसरी जगह इकट्ठा करने के लिए जा रही होती हैं, और सारी चींटियां एक जगह पर जब अपना अनाज इकट्ठा करती हैं तो फिर उनको वक्त आने पर वो खाती हैं। एक किसान और एक मजदूर की ज़र्ब और मेहनत मुशक्क़त के साथ जो ज़मीन अनाज उगलती है, उसमें वो मेहनत शामिल होती है जो किसी की परवाज़ में बुलंदी का बायस बनती है। ये वीडियो का एक हिस्सा आप लोगों के साथ शेयर किया गया है। परवाज़ में कोताही के चंद और अहम हक़ाइक़ आप लोगों के साथ आने वाले 2-3 दिन के अंदर मैं दूसरी जो